معزز و مکرم سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وخاتم النبیین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الکرام اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، او کما قال الرسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے عقیدت و احترام کے ساتھ ہم تمام مسلمانوں کے مرکز عقیدت، محور محبت حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ درود پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی کا کروڑہ کروڑ احسان عظیم ہے کہ اس نے ہم تمام کو صحت و سلامتی اور عافیت کے ساتھ یہ جمعۃ المبارک عطا فرمایا۔ یقیناً ہم مسلمانوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سارے احسانات اور انعامات ہیں، انہی میں سے ایک عظیم کرم رب تبارک و تعالیٰ کا یہ بھی ہے کہ اس نے ہم تمام کو مذہب اسلام کی دولت عطا فرمائی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ رب تبارک و تعالیٰ کا کرم بالائے کرم ہے کہ اس نے ہمیں بن مانگے امت محمدیہ میں پیدا فرمایا۔ اور ساتھ ہی ساتھ آج کے دور اور زمانے میں اپنے آپ کو بہت سارے مسلمان تو کہتے ہیں، لیکن بہت ساری ان کے اندر کمیاں اور خامیاں پائی جاتی ہیں، اور حد تو یہ ہے کہ بہت سارے اپنے آپ کو سنی بھی کہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی بہت سارے معاملات ان کے شریعت مطہرہ کے خلاف نظر آتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے پرفتن دور میں ہمیں اہل محبت میں سے بنایا، یہ بھی رب تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے۔ یعنی ہم وہ خوش نصیب ہیں کہ جنہیں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے نسبت ہو جاتی ہے، اس کا ہم احترام بھی کرتے ہیں اور اس سے ہم محبت بھی کرتے ہیں۔ اور یہ ہر ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اطہر سے جس چیز کو بھی نسبت ہو جائے وہ ہمارے لیے قابل احترام اور قابل تعظیم بن جاتی ہے، اور سچے عاشق کی یہی پہچان ہے کہ وہ اس سے سچے طور پر محبت کرتا ہے، اور اپنے نبی سے محبت کرنا یہی سچے مومن اور ایمان کی دلیل ہے۔ اور پھر نبی سے محبت کیسے ہمیں کرنی چاہیے؟ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم شریف اور دیگر احادیث کتب میں یہ حدیث آئی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، تم میں کا کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں تمہارے نزدیک تمہارے ماں باپ، تمہاری اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب اور پیارا نہ ہو جاؤں۔ تو یقیناً نبی سے ہمیں محبت کرنا ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی یاد رکھیں کہ جو نبی کے پیارے ہیں، جنہیں نبی سے خاص نسبت حاصل ہو گئی، ان سے بھی ہمیں محبت کرنا ہے۔ تو صحابہ کرام اور اہل بیت یہ دونوں ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے ہیں، اور دونوں کو بھی
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے خاص نسبت حاصل ہے۔ جو صحابہ کرام ہیں انہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت مبارک میسر آئی، اور یقیناً سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہونا حالت ایمان میں اور حالت ایمان میں انتقال کرنا، یہ صحابی ہوتے ہیں، اور صحابی رسول وہ خوش نصیب جماعت ہے کہ انبیاء کی جماعت کے بعد ساری کائنات میں افضل اور اعلیٰ جو جماعت ہے وہ جماعت صحابہ ہے، اور صحابہ اکرام کا مقام و مرتبہ انہیں جو ملا ہے یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت مبارک سے ملا ہے۔ اور پھر اہل بیت کا بھی جو مقام و مرتبہ ہے، جو قرآنی آیات، احادیث طیبہ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو محبتیں ہیں اہل بیت سے پورے طور پر اجاگر ہوتا ہے۔ تو اہل بیت ہونا، نبی کے خاندان سے ہونا اور خاص نسبت انہیں حاصل ہو جانا، یہ بھی بڑی عظیم بات ہوتی ہے۔ تو صحابہ سے بھی ہمیں محبت کرنی ہے اور اہل بیت سے بھی محبت کرنی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، ہم اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یقیناً امت میں ہیں اور ہم اپنے نبی پر ایمان لاتے ہیں، لیکن ہمارے نبی کے فرمان کے مطابق جتنے انبیاء اور رسل گزرے ہیں ان تمام پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں، وہ تمام بھی ہمارے لیے قابل تعظیم و احترام ہیں۔ تو اسی طریقے سے جب ہم نے یہ کہہ دیا کہ ہر ایک صحابی رسول ہمارے لیے قابل تعظیم ہے، تو اب کسی بھی صحابی کے سلسلے میں کوئی فرق اور امتیاز نہیں کرنا چاہیے۔ ہر ایک صحابی قابل تعظیم ہے، قابل احترام ہے، قابل محبت و عقیدت ہے۔ لیکن آج کے دور میں یہ دیکھا جاتا ہے، بلکہ شہر حیدرآباد ہی میں دیکھتے ہیں، جو اپنے آپ کو پیر بھی کہتے ہیں اور مشائخ کی جماعت میں شامل بھی کرتے ہیں، لیکن بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے صحابی رسول جلیل القدر صحابی امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں طرح طرح کی بکواس بھی وہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور جہاں پر امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخی کے کلمات کہتے ہیں، وہیں پر نادانی جہالت کی وجہ سے آپ کے والدین جو ایمان لا چکے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا، یعنی حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کی والدہ محترمہ سیدہ ہندہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی شان میں بھی گستاخیاں کرتے ہوئے نظر آتے۔ تو ہم مسلمانوں کو چاہیے اور ہم خوش عقیدہ سنی مسلمان کو چاہیے کہ ایسے نادان اور جاہل مشائخ اور پیروں کے بہکاوے میں نہ آئیں۔ آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کے بارے میں کیا فرمایا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام صحابہ اور خاص کر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان کیا بیان فرمائی، اور بعد کے ائمہ اور اسلاف نے ہمیں کیا تعلیم دی، ہمیں اسے سیکھنے سمجھنے کی ضرورت ہے، تاکہ جب ہم یہ جان جائیں گے تو پھر ایسے جھوٹے مشائخ کے بہکاوے میں ہم نہیں آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان یقیناً سچا فرمان ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان سے بڑھ کر کوئی فرمان حق نہیں ہو سکتا ہے۔ اور ہمارا ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق میں یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عالم الغیب والشہادہ، اللہ تعالیٰ کو علم ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے یہ قدیم ہے، ازلی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس سے پہلے ہم نے سمجھایا تھا اللہ تعالیٰ کے بارے میں، قدیم کا مطلب کیا ہے؟ جس کی ابتدا نہ ہو، بس پہلے سے یہ موجود ہے، یہ جب زمانہ نہ تھا تب بھی اس کا وجود تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور تمام صفات یہ قدیم ہیں، ازلی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم جو ہے یقیناً جو کچھ ہونے والا تھا، ہو رہا ہے، یا قیامت تک جو ہوگا یا قیامت کے بعد جو ہونے والا ہے، سب کو رب تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، اور اپنے علم ازلی کے موافق سب کچھ رب تعالیٰ نے لکھ دیا۔ اور صحابہ اکرام یقیناً ان کی تمام زندگیاں اور زندگیوں میں جو کچھ یہ کرنے والے تھے یہ تمام بھی رب تبارک و تعالیٰ یقیناً جانتا رہا، یعنی ہر ایک صحابی کے بارے میں اور صحابہ اکرام کے درمیان میں جو اختلافات ہوئے اور آپسی جو کچھ معاملات ہوئے، رب تبارک و تعالیٰ کا علم اسے بھی محیط ہے، گھیرا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم سے یہ باہر نہیں ہے،
تو یہ تمام چیزیں یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اللہ تعالیٰ کے علم پر ہمارا ایمان و عقیدہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کا علم ازلی ہے اور اللہ تعالیٰ کا کلام یہ بھی قدیم اور ازلی ہے یقیناً۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام مقدس میں صحابہ اکرام کے بارے میں یہ فرمایا، ایک مقام پر یہ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی۔ بولیے سبحان اللہ۔ یہ کس کے بارے میں؟ رب تعالیٰ کا فرمان ہے، صحابہ اکرام کے بارے میں فرمان، اور یقیناً صحابہ اکرام کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ خوش نصیب جماعت ہے جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کی نہریں، جنت کے باغ تیار کر دیے ہیں اور جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ان کے حق، اور ان میں جنتوں میں یہ صحابہ اکرام ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور یہ ان کے حق میں بڑی کامیابی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی یقیناً ہر ایک صحابی رسول کے بارے میں، ان کے اعمال کے بارے میں جانتا ہے، اور رب تعالیٰ نے اپنے کلام مقدس میں فرما دیا کہ میں ان سے راضی ہو گیا۔ تو جب اللہ تعالیٰ صحابہ اکرام سے، تمام صحابہ سے، اور جن میں کاتب وحی امیر المؤمنین حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود ہیں، تو یقیناً ان کے لیے بھی یہ بشارت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان سے راضی ہو گیا۔ تو یہ تمام صحابہ اکرام کے لیے رب تبارک و تعالی کا فرمان حق ہے۔ اور پھر ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یعنی وہ صحابہ اکرام جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے راہ خدا میں خرچ کیا اور جہاد کیا، اور ان کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ انہیں اللہ تبارک و تعالی نے بڑا درجہ عطا فرمایا۔ کس سے؟ ان سے بڑا درجہ عطا فرمایا جو فتح مکہ کے بعد راہ خدا میں خرچ کیے اور جہاد کیے۔ تو یہ تو معلوم ہو رہا ہے کہ یقیناً صحابہ اکرام کے درجات میں، مراتب میں فرق ہے، یہ تو ہمیں پتہ چلتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے چاہے فتح مکہ سے پہلے ایمان لے کر آئے ہوں یا فتح مکہ کے بعد ایمان لے کر آئے ہوں، ان تمام کے بارے میں آگے رب تعالیٰ نے فرما دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حسنہ یعنی جنت کا وعدہ فرما چکا۔ سبحان اللہ۔ تو اب یہ تمام صحابہ اکرام کے لیے جنتی ہونے کا رب تعالیٰ نے وعدہ فرما دیا، تو معلوم یہ ہوا ہر ایک صحابی رسول جو ہے یہ جنتی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ باخبر ہے ان کے کاموں سے۔ یعنی صحابہ اکرام یقیناً جو کچھ کر رہے ہیں اور جو کچھ کرنے والے ہیں تمام اعمال سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے، اللہ تعالیٰ خبیر ہے، ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام مجید میں تمام صحابہ کے بارے میں ایک تو رضامندی کا اعلان فرما دیا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ یہ جنتی ہیں اور ان کے تمام کاموں کی رب تعالیٰ کو خبر ہے۔ اور اب یہ بتائیے جو رب العالمین ہے، جو خالق کائنات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے بارے میں یہ فرما دے کہ میں اس سے راضی ہو گیا، اور کسی کے بارے میں یہ فرما دے اور سند عطا فرما دے کہ یہ جنتی ہے، اب آپ بتائیے کہ کسی مسلمان کو یہ حق پہنچتا ہے کہ ان کے حق میں کلام کرے؟ بولیے، ہرگز نہیں پہنچتا ہے، اور یہ سراسر غلط ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے خلاف جانا ہوگا، اور جو اللہ تعالیٰ کے فرمان کے خلاف جائے گا یقیناً وہ رب تعالیٰ کی عذاب میں گرفتار ہوگا۔ یہ تو دو آیات کریمہ ہم نے آپ کے سامنے پیش فرمائی، اور یہ تمام صحابہ اکرام اس میں داخل ہیں۔ اب آئیے بارگاہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کے بارے میں فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، کہ میرے اصحاب صحابہ کے بارے میں تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ پھر سرکار نے فرمایا کہ میرے صحابہ کے بارے میں تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور میرے بعد میرے صحابہ کو اپنے لعن و طعن کا نشانہ نہ بناؤ۔ اور پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہاری جو صحابہ سے محبت ہے
وہ میری محبت کی وجہ سے ہے۔ سبحان اللہ، یعنی ہم صحابہ سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ ہمارے پیارے نبی کے صحابہ ہیں، اس لیے ہم محبت کرتے ہیں، کیونکہ صحابی رسول کی محبت ہمیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت تک پہنچائے گی، اور نبی کی محبت جب کوئی بندہ مومن پا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی محبت بھی اسے مل جاتی ہے۔ تو ہم اور آپ یہ وسیلے والے ہیں۔ تو صحابہ اکرام کی محبت کے بارے میں سرکار نے خود فرمایا کہ تمہارا صحابی سے محبت کرنا میری محبت کی وجہ سے ہے، اور سرکار نے یہ بھی فرمایا کہ تمہارا صحابی سے بغض کرنا یہ میرے بغض و عداوت کی وجہ سے ہے۔ یعنی اگر کوئی کسی صحابی سے عداوت کرتا ہے، نفرت کرتا ہے، تو حقیقت میں وہ صحابی سے بغض و عداوت نہیں کرتا، بلکہ اس سے پتہ یہ چل رہا ہے اسے نبی سے بھی بغض و عداوت ہے۔ اور اس کے بعد پھر سرکار نے یہ فرمایا کہ جس نے صحابی کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے ایذا و تکلیف دی اس نے اللہ تعالیٰ کو ایذا دی، اور جو اللہ تعالیٰ کو ایذا دے گا، تکلیف دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب میں وہ گرفتار ہوگا۔ تو یہ صحابہ اکرام کا بلند مقام و مرتبہ ہے۔ اور تمام صحابہ کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ یہ ستاروں کے مانند ہے۔ سبحان اللہ، یعنی صحابہ یہ ہدایت کے ستارے ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا، اور یقیناً ہمارے نبی کا جو فرمان ہوتا ہے یہ بھی وحی خدا ہوا کرتا ہے اور حق ہوتا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ میرے صحابہ یہ ستاروں کے مانند ہے، اور ان میں سے جس کسی کی تم اقتدا کرو گے تو یقیناً تم جب اقتدا کرو گے ان میں سے کسی ایک کی بھی، کسی کی تخصیص نہیں فرمائی بلکہ سرکار نے فرمایا ان میں سے تم کسی کی اقتدا کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے، ہدایت یافتہ ہوگے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ تمام صحابہ اکرام ایسے عظیم ہے کہ ان میں سے جس کسی کی ہم اقتدا کریں گے تو ہدایت پانے والے ہوں گے۔ اور پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام کے ایمان کے سلسلے میں یہ فرمایا کہ ایک تو یہ فرمایا کہ لا تسبوا اصحابی، کہ میرے صحابہ کو تم گالی نہ دو۔ اور صحابہ کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ اور گالی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس آخری بری گالی دینا، بلکہ ایسا کلام کرنا جو ان کے شایان شان نہ ہو، یہ بھی گالی ہی میں آتا ہے۔ تو یقیناً سرکار نے فرمایا کہ تم میرے صحابہ کو گالی نہ دو، اور اس کے بعد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ صحابہ اکرام کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ تم میں سے کوئی شخص احد برابر، احد پہاڑ کے برابر سونا راہ خدا میں خرچ کرے گا، اور کوئی ایک صحابی تمہارا ایک جگہ پر احد کے پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنا ہے، اور صحابی رسول ایک مٹھی پر، یعنی ایک ساتھ آیا ہے یا آدھا سا کا لفظ آیا ہے، یعنی آپ اس کو ایک معمولی معاملہ سمجھے، یعنی ایک مٹھی پر جو اگر کوئی راہ خدا میں خرچ کرے گا تو تمہارا سونا احد پہاڑ کے برابر بھی راہ خدا میں خرچ کرنا صحابی رسول کے اس عمل کے برابر نہیں ہوگا۔ یہ صحابی رسول کے ایمان اور اخلاص کا معاملہ۔ تو صحابہ اکرام، تو معلوم یہ ہوا کہ تمام کے تمام صحابہ اکرام جنتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سے اپنی خوشنودی اور رضامندی کا وعدہ فرما لیا، اور یہ تمام کے تمام صحابہ قابل احترام اور قابل تعظیم ہیں، اور صحابہ کی محبت یقیناً یہ نبی کی محبت ہوتی ہے۔ اور ہم نے شروع میں یہ کہا کہ ہم الحمدللہ اہل محبت ہے، محبت والے ہیں، ہمارے اسلاف نے یہی ہم کو درس دیا ہے، اور ہماری محبت کا معاملہ یہ ہے کہ اپنے نبی سے جس کو جو نسبت ہو جاتی ہے اس نسبت کا بھی ہم احترام کرتے ہیں، یہاں تک کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین شریف، تو نالین شریف جو حقیقت میں جو نالین شریف ہے، یقیناً اسے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر سے لگنے کا شرف حاصل ہوا، وہ تو بہت زیادہ قابل تعظیم ہے، لیکن ہمیں جیسے معلوم ہوا نالین مبارک کا یہ نقش مبارک ہے، تو ہمیں جو نقش مبارک معلوم ہوا وہ نقش بھی ہوتا ہے تو ہم اس کا احترام کرتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں کیوں احترام کرتے ہیں؟ اس لیے کہ جو اصل نالین شریف ہے
اس سے اس نقش مبارک کو نسبت حاصل ہے۔ حقیقت میں اس نقش کو بلا واسطہ ڈائریکٹ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ جسم اطہر سے نسبت حاصل نہیں، لیکن جس نالین مبارک کو جسم اطہر سے یقیناً بغیر کسی واسطے کے نسبت حاصل رہی، تو اس نقش کے جیسا جب نقش بنا دیا جاتا وہ بھی ہمارے لیے قابل احترام ہوگا۔ تو صحابہ کرام جنہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت ملی ہو تو ان کا مقام و مرتبہ کتنا بلند و بالا ہوگا۔ تو اب یہ صحابہ کرام ہی میں سے ایک عظیم اور جلیل القدر صحابی خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی، ان کی سیرت پاک کے چند اہم گوشے سماعت فرمائے۔ اور جیسے کہ ہم نے کہا تھا ماہ رجب کے آغاز میں، اسی ماہ مبارک کی 22 تاریخ کو آپ کا یوم وصال ہے۔ دیگر تاریخیں بھی بتائی گئی ہے، لیکن اکثر 22 رجب کو اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ اسی مناسبت سے ہم آپ کے سامنے صحابی رسول امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر پاک بھی کر رہے ہیں، اور ہم سنیوں کو آپ کے حق میں جو عقیدہ رکھنا چاہیے وہ بتانا چاہ رہے ہیں۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم خوش نصیب صحابی رسول ہیں کہ جن کا نام معاویہ ہے، اور آپ کی کنیت ابو عبد الرحمن ہے، اور آپ کے القابات بہت سارے ہیں، لیکن ان میں سے خاص جو لقب ہے ناصر الحق بھی ہے، ناصر الدین بھی ہے، مطلب حق کی مدد کرنے والا اور دین کی مدد کرنے والا۔ اور آپ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ آپ کا جو خاندان مبارک ہے، یہ خاندان مبارک بھی جب دیکھا جاتا ہے آپ کے والد کی جانب سے، تو یہ حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان مبارک میں اوپر جا کے عبد مناف رضی اللہ تعالی عنہ سے مل جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ کی والدہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کی جانب سے بھی جب دیکھا جاتا ہے نسب شریف، تو یہ آگے جا کر عبد مناف رضی اللہ تعالی عنہ سے مل جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان مبارک سے بھی آپ کو نسبت حاصل ہے۔ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت جو ہوئی یہ بعثت نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یعنی ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت سے 5 سال پہلے آپ کی ولادت مبارک ہوئی ہے۔ اور آپ کے والدین جو ہیں یہ حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اور والدہ ہندہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ ان دونوں کو بھی اسلام قبول کرنے اور صحابہ میں شامل ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ اور آپ کے والدین جو اسلام لے کر آئے، یہ فتح مکہ کے روز، فتح مکہ کے موقع پر بارگاہ رسول میں حاضر ہوئے اور داخل اسلام ہوئے۔ اور یقیناً جب داخل اسلام ہوئے، ان کا ماضی پاس جو بھی تھا وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے پہلے بہتر جانتے تھے وہ۔ اور آج کل کے جو مشائخ ہیں بہکے ہوئے، جو طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، ان سے بہتر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جانتے رہے۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے تو ان کے اسلام کو سرکار نے قبول فرمایا، اور تمام صحابہ نے، ائمہ نے اور تابعین نے انہیں صحابہ اکرام کی جماعت ہی میں شمار فرمایا۔ تو فتح مکہ کے موقع پر آپ کے والدین اسلام قبول کیے اور انہیں صحابیت کا بھی شرف حاصل ہوا۔ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بڑے بڑے محدثین، علامہ ابن حجر اسقلانی علیہ رحمہ اور ان کے علاوہ کئی محدثین نے انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ آپ صلح حدیبیہ کے بعد ہی اسلام قبول کر چکے تھے، اسلام میں داخل ہو گئے تھے۔ اور جب عمرۃ القضاء کے موقع پر صلح حدیبیہ کے بعد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام عمرے کے لیے 1 سال بعد تشریف لائے، تو اس موقع پر بھی آپ اسلام میں داخل ہو چکے تھے اور آپ مسلمان تھے۔ آپ البتہ لوگوں کے سامنے آپ نے اسلام جو ظاہر فرمایا یہ فتح مکہ کے موقع پر ظاہر فرمایا۔ یہ کئی محدثین نے، ائمہ نے اسے لکھا ہے، تحریر فرمایا۔ اور پھر امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جب اسلام قبول کر لیے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آپ کے والد یعنی ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، میرے اس بیٹے کو اپنی بارگاہ میں بحیثیت کاتب قبول فرما لیجیے۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں قبول فرما لیا۔
تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں اور کاتب وحی ہیں، اور بہت سارے لوگ اس کا انکار بھی کرتے ہیں، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، لیکن ایک زمانے سے بڑے بڑے ائمہ محدثین نے یہ تحریر فرمایا کہ یقیناً آپ کو کاتب وحی ہونے کا شرف حاصل ہے، اور کاتب وحی ہونا یہ بہت اعزاز کی بات ہے، اور کاتب وحی سے بڑھ کر کوئی امین نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ امین اسرار وحی الہی ہونا یہ بڑے اعزاز کی بات ہے۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بارگاہ میں آپ کو قبول فرمایا، جہاں دوسرے کاتبین وحی تھے انہیں میں آپ کو بھی شامل فرمایا۔ تو قرآن عظیم جب نازل ہوتا، جہاں دوسرے صحابہ اس خدمت پر مامور تھے کہ آیات قرآنیہ کو تحریر فرمائے، وہیں پر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہ سعادت حاصل ہوئی کہ آپ بھی قرآن عظیم کی آیات کریمہ کو لکھا کرتے تھے۔ اور ساتھ ہی ساتھ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خال المسلمین بھی کہا جاتا ہے، یعنی مسلمانوں کے ماموں۔ یہ کس نسبت سے کہتے ہیں؟ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن، آپ بہن کو جن کا نام ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں آنے کا انہیں شرف حاصل ہوا۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات میں ایک عظیم خاتون ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ہیں، اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہیں۔ اور جب آپ کی بہن ہیں تو علماء نے محدثین نے آپ کو جو یاد فرمایا، خال المسلمین کہہ کر یاد فرمایا، چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ازواج ہیں وہ ہم مومنین کی مائیں ہیں، اور ماں کے جو بھائی ہوتے ہیں وہ ماموں کہلاتے ہیں، تو اسی نسبت سے آپ کو خال المسلمین مسلمانوں کے ماموں بھی کہا جاتا۔ تو یہ بھی آپ کو سعادت حاصل ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس زوجہ مطہرہ کی بارگاہ میں کئی مرتبہ آپ تشریف لاتے رہے، اور ابن عساکر کتاب میں ایک حدیث شریف یہ بھی آتی ہے کہ جب آپ اپنی بہن ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر آئے تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی محبتوں کا اظہار فرمانے لگی، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ اے ام حبیبہ، کیا تم اپنے بھائی سے محبت کرتی ہو؟ تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہاں، میں اپنے بھائی سے محبت کیوں نہ کروں، اس لیے کہ یہ میرا بھائی ہے۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول بھی معاویہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آپ کا مقام و مرتبہ ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کئی ایک غزوات میں بھی آپ کو شامل ہونے کا شرف حاصل ہوا، اور ساتھ ہی ساتھ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ خوش نصیب صحابی رسول ہیں کہ جن کا نام لے کر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی۔ سبحان اللہ، بولیے سبحان اللہ۔ نبی کی ہر ایک دعا جو ہوتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے۔ جب اپنی امت کے بارے میں سرکار دعا فرمائے تو یقیناً وہ دعا بھی رد نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے۔ اور صحابی رسول کے حق میں اور نام لے کر دعا فرمائے تو یہ تو یقیناً رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مقبول ہوتی ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اشارہ کر کے کہ اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ، کہ اے اللہ تبارک و تعالی اسے یعنی معاویہ کو ہادی بنا، اور ساتھ میں فرمایا مہدی بنا۔ ہادی کے معنی ہدایت والا، اور مہدی کے معنی جو ہدایت پر ہو، ہدایت یافتہ۔ اور ساتھ میں سرکار نے یہ بھی فرمایا وہدی بھی، اے اللہ تعالیٰ معاویہ کے ذریعے ہدایت عطا فرما۔ سبحان اللہ، ہمارا ایمان اور یقین یہی ہے کہ یہ دعا بھی رب کی بارگاہ میں آپ کی مقبول ہوئی، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ خود بھی ہدایت پر رہے اور دوسروں کے لیے بھی ہدایت کا سامان بنتے رہے۔ اور معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا بھی فرمائی اللہم علمہ الکتاب والحساب، کہ اے اللہ تبارک و تعالی معاویہ کو قرآن عظیم اور حساب کا علم عطا فرما۔ سبحان اللہ، یقیناً قرآن مقدس کا بھی آپ کو بڑا علم رہا، اور حساب داں بھی بہت اچھے رہے آپ۔
تو اس اعتبار سے بھی آپ کا مقام و مرتبہ بہت بلند و بالا ہے۔ اور خود عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں جماعت صحابہ میں تفسیر قرآن کے اعتبار سے بہت بڑا مقام و مرتبہ حاصل ہے، اور اہل بیت میں ایک عظیم فرد آپ شمار ہوتے ہیں، آپ کے سامنے کسی نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کچھ کہا تو آپ نے فرمایا دعہو، کہ ان کے بارے میں ایسا کلام نہ کرو، انہیں چھوڑ دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نبی کریم علیہ السلام کے اصحاب میں سے ہے، اور صحیح بخاری شریف میں یہ ذکر آیا۔ اور اسی طریقے سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی مقبول رہے، اور ساتھ ہی ساتھ امیر المؤمنین خلیفہ بلا فصل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں بھی آپ مقبول رہے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو آپ کے بھائی کے ساتھ یزید ابن ابو سفیان کے ساتھ تو بھیجا تھا ایک معرکے میں، اور جب وہاں پر گئے تو آپ کے بھائی شہید ہو گئے، تو پھر ان کی جگہ پر امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حاکم اور امیر بنا دیا گیا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ملک شام کے آپ امیر رہے، اور آپ کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے جاہ و جلال کو، رعب و دبدبے کو ہم اور آپ سب جانتے ہیں، تاریخ میں موجود ہے۔ یقیناً آپ ذرا سے معاملے پر بھی گرفت فرماتے تھے، لیکن آپ کے دور خلافت میں بھی آپ ملک شام کے گورنر اور حاکم کی حیثیت سے باقی رہے۔ اور پھر آپ کے بعد تیسرے خلیفہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بھی آپ اسی حاکم کے طور پر باقی رہے، اور پھر اس کے بعد بھی تقریباً 20 سال تک ملک شام کے حاکم رہے، تقریباً 40 سال ملک شام پر آپ کو حکمرانی کا شرف حاصل ہوا ہے۔ یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت کا معاملہ ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی سن لیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی ایک حدیث شریف یہ بھی ہے کہ سرکار نے فرمایا اول جیش من امتی، کہ میرے امت کا پہلا لشکر جو سمندری جنگ لڑے گا تو وہ ان پر اللہ تعالیٰ نے جنت کو واجب کر دیا ہے۔ اور یہ جو پہلی سمندری جنگ لڑنے والوں میں، جہاد کرنے والوں میں جو صحابہ اکرام تشریف لے گئے، یقیناً وہ جنتی تھے، اور وہ صحابہ اکرام کے جو سپہ سالار تھے وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ سبحان اللہ۔ تو معلوم یہ ہوا اس حدیث کی روشنی میں بھی صحابی رسول امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جنتی ہیں۔ اور پھر امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا معاملہ یہ ہے کہ آپ نے جو سلطنت فرمائی تو عالم یہ رہا کہ آپ کا جو دور آیا، سلطنت کا دور آیا، اس وقت میں کئی لاکھ مربع میل تک آپ نے سلطنت اسلامیہ کے پرچم کو لہرا دیا تھا۔ تقریباً آدھی دنیا اس سے زائد کا حصہ جو تھا سلطنت اسلامیہ میں آ چکا تھا۔ بڑی تدبیر کے ساتھ آپ نے تمام تر معاملات کو انجام دیے۔ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا معاملہ یہ ہے کہ یہ تمام تر بشارتیں تو موجود ہیں۔ اب بعد کے صحابہ اکرام نے، ائمہ نے، صحابہ اکرام نے آپ سے کئی احادیث کو روایت فرمایا، حالانکہ صحابہ اکرام کی بارگاہ میں اگر مقبول نہ ہوتے تو احادیث طیبہ ان سے قبول نہیں کی جاتی۔ اور ساتھ ہی ساتھ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ آپ اس سے سمجھیں کہ عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ جو پہلے مجدد ہیں اسلام کے، اور آپ کو خلیفہ راشد شمار کیا جاتا ہے، اور آپ عظیم یقیناً اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے رہے۔ آپ کے سامنے کسی نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں چند برے کلمات کہہ دیے تو آپ کو پسند نہ آیا، آپ نے اس پر کوڑے لگوائے۔ اور عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ جو امام بخاری کے بھی استاد کے استادوں میں آتے ہیں، ان کے سامنے کسی نے یہ کہا کہ یہ بتائیے کہ عمر بن عبد العزیز خلیفہ راشد جو پہلے مجدد ہیں وہ بڑے ہیں مقام و مرتبہ کے اعتبار سے یا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ؟ تو دیکھیں عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ جیسے عظیم محدث یہ فرماتے ہیں کہ عمر بن عبد العزیز کا معاملہ صحابی رسول امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تو بہت بڑی بات ہے، بلکہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جس گھوڑے پر سوار ہوئے اس گھوڑے کے ناک میں جو دھول گئی ہے اس کے برابر بھی عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ نہیں ہو سکتے۔ حالانکہ عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمتیں، شانیں بہت بلند و بالا ہے، اور یہی نظریہ، یہی عقیدہ
غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی رہا، اور آپ کے بعد اور دیگر اولیاء کا بھی رہا، ائمہ کا بھی رہا، محدثین کا بھی رہا۔ اور آج کے دور اور زمانے میں ایک فتنہ جو شہر حیدرآباد میں بھی آ گیا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، تو ایسوں کی بات ہرگز نہ سنیں۔ اور ایک خاص یہ فتنہ پھیلایا جاتا ہے، یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے بارے میں کچھ نہیں کہتے اور ہمارے اسلاف نے کہنے سے منع کر دیا۔ تو یہ حقیقت نہیں ہے، بلکہ منع کس بارے میں کیا ہے؟ فضائل بیان کرنا یہ 13 صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ ایک شوشہ یہ بھی چھوڑا جاتا ہے کہ ابھی تک کسی نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان نہیں کی، آج لوگ بیان کر رہے ہیں، اور یہ لوگ مولا علی کی محبت کے نام پر جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرتے انہیں خارجی کہتے ہیں۔ تو انہیں عقل کے ناخن اور ہوش لینے چاہیے کہ کتنوں کو تم خارجی بناؤ گے۔ 13 صدیوں سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان ہوئے، آج بھی احادیث کی کتاب میں موجود ہے، مجددین نے اولیاء نے بیان فرمائے ہیں۔ اب رہا معاملہ یہ ہے کہ جو بھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرتا، ان کے بارے میں ابن شہاب الدین خفاجی علیہ رحمہ جو شرح شفا کے مصنف ہے، عظیم اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں، آپ یہ فرماتے ہیں کہ جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں طعن کرے اور برے کلمات کہے، وہ جہنم کے کتوں میں سے کتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے ہم ہر ایک صحابی سے محبت کریں، ان کی تعظیم کریں، ان کا ذکر جب بھی کریں فضائل اور کمالات بیان کریں۔ ہاں، ہمیں چپ رہنے کا حکم کس نے دیا ہے؟ تو تمام عقائد کی کتابوں میں یہ آیا ہے، صحابہ کے درمیان میں آپسی جو اختلافات ہوئے، جو جنگیں ہوئی ہیں، ان کے بارے میں ہمیں چپ رہنے کا حکم ہے۔ مشاجرات صحابہ میں کسی مسلمان کو دخل اندازی کا حق نہیں ہے، اس میں ہمیں خاموش رہنے کا حکم ہے۔ ہاں، یہ یقین جانیے، ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ جو بھی جنگیں ہوئی، اختلافات ہوئے، مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہر ایک معاملے میں حق پر تھے۔ حق جو رہا مولا علی کے ساتھ رہا، اور ان کے مقابلے میں جو بھی رہے یہ خطائے اجتہادی پہ رہے، لیکن ان کے سلسلے میں ہمیں کچھ بھی کہنے کا حق نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جنتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، کسی مسلمان کو حق نہیں پہنچتا ان کے بارے میں کوئی برا کلمہ کہے۔ تو چپ رہنا کس بارے میں ہے؟ یعنی مشاجرات صحابہ، اختلافات صحابہ جو ہوئے ہیں، اس کو بیان نہیں کرنا ہے، اس میں طرح طرح کی باتیں نہیں کرنا ہے، اس میں چپ رہنا ہے۔ فضائل بیان کرنے کی جہاں تک بات ہے یقیناً کرنا چاہیے۔ اور آج کے دور میں تو یہ سمجھیے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرنا یہ رافضیت اور تفضیلیت دونوں کا بھی رد ہوگا، اور سچے سنی مسلمان ہونے کا حق بھی ادا ہوگا۔ تو آخر میں ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ 22 رجب المرجب کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے فاتحہ کریں، ان کی بارگاہ میں نیاز پیش کریں، خراج عقیدت و محبت پیش کریں۔ یقیناً ہر ایک صحابی رسول قابل تعظیم، قابل محبت ہے، آج محبتوں کا اظہار کریں گے، بروز محشر انشاءاللہ یہ ہمیں نہیں بھولیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ جو حضرات سنت ادا نہ کی ہو سنت ادا کریں۔